بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی، اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد، فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نہیں رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل ایک بہت ہی نیک اور خدا ترس لڑکا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی موت کا بہت ہی دکھ ہوا۔ حابیل پر حضرت آدم علیہ السلام کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھائے گا۔ بہت سے روایات میں ہے کہ حابیل کی شہادت اس لیے ہوئی تھی، قابیل کو اس بات کے بارے میں مکمل طور پر علم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کے بعد حابیل ہی والد کا خلیفہ ہوگا۔ اس حسد کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں ہی بھائی کا قتل کروا دیا۔ حابیل کے مرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت ہی اداس رہا کرتے تھے۔ ماں اور باپ بیٹوں کو یاد کر کے کئی کئی دن تک روتے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کیا کرتے، یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک بیٹے سے نوازا جو بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کا نام شیث علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لڑکے کے جنم پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی خوش تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 103 سال کے قریب ہوگی۔ شیث کے عربی زبان میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے باپ سے بہت ہی ملتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت ہی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا کہ شیث علیہ السلام بڑا ہو کر بہت نیک اور والد کے نقش قدم پر چلے گا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جہاں بھی جاتے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح سے کی کہ اس کو ہر برے اور اچھے کام کی پہچان ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، ان کو دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، انہی اوقات میں ہونے والی عبادتوں میں علم دیا،
اس کے علاوہ طوفان نوح اور بے شمار دنیا میں ہونے والے علم کے بارے میں چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا وہ ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے علم میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر بہت فخر اور ناز تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا، دوسرے شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام پر بہت ہی توقع تھی۔ جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے عظیم منصب سے فیض یاب فرمایا اور بے شمار اولاد سے نوازا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ نیک اور اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کرنے میں حامی و مددگار بھی ثابت ہوئی۔ وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ نیک عمل میں مصروف رہتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں پر 1000 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے گئے، کیونکہ قرآن پاک میں جن 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام بھی شامل نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ان کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیفے نازل ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بسر کر دی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی کے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے شکنجے میں آنے سے بڑے بڑے بے فکر مند رہتے تھے۔ میرا بھائی شیطان کے پیروکار کیوں بن گیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ان کو نیک عمل کی طرف لانے کے لیے ہر وقت کوششیں کرتے رہتے تھے۔ جس نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل کا بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا کے تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں 20 سال کی عمر میں ہی قتل کر دیے گئے تھے، ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی۔ اس کو طوفان نوح میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مانتا ہو، اپنے بادشاہوں کے اصولوں پر عمل کرتا ہو، کفر اور شرک سے دور رہتا ہو اور رشتہ دار اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، لوگوں کے دکھ و درد میں شامل ہوتا ہو، مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو۔ روایت میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا، ان کو نصیحت فرمائی، تم میرے وصال کے بعد میرے جانشین مقرر ہو جاؤ گے،
تم تقوی اختیار کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہو، کیونکہ جب میرے جسم میں جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی تو میں نے عرش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جب میرے جسم میں جان ڈال دی گئی، مجھے جنت کا چکر لگوایا گیا، تو میں نے بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میرے بیٹے، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 92 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق اور موصل اور بھارت میں ہے۔ ان تینوں میں سے کون سا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کی ایک گاؤں شیش میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔